خوبی کا اظہار بھی کرتا ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اب آپ دیکھیں گے کہ یہ مضامین جو ہیں قرآن مجید میں ان کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوگا. سورہ بنی اسرائیل کے 4 رکوع میں بھی آئے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، یہ وہاں بھی آیا ہے. اسی طریقے سے اور دوسرے مقامات پر سورہ الفرقان کے آخری رکوع میں بھی آیا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں. وہ زور سے قدم مار کر نہیں چلتے، گردن اکڑ کر نہیں چلتے، گردن اکڑا کر نہیں چلتے. اور گردن بھی اکڑی ہوئی ہو اور سر کے اوپر ایک جو ہے صافہ، اس کا ترا بھی جو ہے وہ بڑا اونچا کر لیا گیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. تم کتنے ہی زور سے پاؤں مار کر چلو گے ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور کتنی ہی گردن اکڑا لو اور کتنا ہی ترا چڑھا لو، پہاڑوں کی بلندی تک تو نہیں پہنچ سکتے. تو یہ در حقیقت مضمون بہت اہم ہے، متعدد مقامات پر آیا ہے. اور سورۃ الفرقان کا جو آخری رکوع ہے وہ تو ہمارے منتخب نصاب میں ہے اور وہ تفصیل سے ہم پڑھیں گے. تو وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. یقیناً اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے جو اکڑ کر چلنے والے ہیں اور شیخی خورے ہیں. مختال کا لفظ بڑا پیارا ہے، یہ خیل سے بنا ہے. خیل جو ہے اعلیٰ نسل کا گھوڑا، بہت اونچی جس کی پیڈگری ہو، اگر آپ اس کی چال دیکھیں گے اس کی چال میں ایک تمکنت ہوتی ہے. جب انسان اپنی چال میں یہی تمکنت اختیار کرتا ہے تو یہ اختیال ہے، گویا کہ خیل کا سا انداز اختیار کرنا اپنے چلنے میں. خیل سے باب افتعال بنا اختیال. تو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے کل مختال فخور، فخر کرنے والے. اپنی نیکیوں پر، اپنی دولت پر بھی فخر ہوتا ہے، لیکن اپنی نیکی پر بھی ہوتا ہے، اپنے علم پر بھی ہوتا ہے، اللہ بچائے، اپنی عبادت پر بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے اپنے حفظ و امان میں رکھے. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد فی مشیک. اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو. یہ چال سے مراد یہاں پر صرف چلنا نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی میں روش جسے ہم کہتے ہیں، اپنی روش میں. اب روش بھی اصل میں تو چلنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن روش کیا ہے؟ رویہ، روش ہر اعتبار سے ایک درمیانی کیفیت. والقصد فی الفقر والغنا. حضور نے فرمایا ایک حدیث میں کہ مجھے میرے پروردگار نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ چاہے تنگی ہو اور چاہے کشادگی ہو، کافی مال موجود ہو، ہر حال میں اقتصاد، قصد، درمیانی راستہ اختیار کرنا. یعنی یہ کہ اگر بہت تنگی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کسی وقت قرض بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ جو ضروری کام کرنے کے ہیں وہ کرنے ہی ہے. اور اگر زیادہ دولت آ گئی ہے تو بہت زیادہ کھل کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں بھی یہ ہے کہ محتاط انسان جو ہے وہ خرچ کرے، صحیح صحیح جگہ پر خرچ کرے. تو والقصد فی الفقر والغنا. تو یہ بھی اسی طریقے سے چال کا انداز بھی، اس میں بھی یہ ہے کہ نہ بہت تیز چل رہا ہو آدمی، نہ بہت دھیمے چل رہا ہو، اس میں بھی محسوس ہو ایک درمیانی چال سے انسان چل رہا ہے. خرچ کے اندر خاص طور پر یہ معاملہ آتا ہے کہ نہ تو کوئی بخیلی کا انداز ہو اور نہ اسراف ہو، نہ تبذیر ہو. اسراف سے تبذیر اور زیادہ بری شے ہے. اسراف تو یہ ہے کہ آپ حقیقت میں جس شے کی ضرورت ہے اس پر ضرورت سے زیادہ خرچ کریں، یہ اسراف ہے. کھانا آپ کی ضرورت ہے، وہ ایک سالن روٹی سے بھی گزارا ہو سکتا ہے، کئی ڈشز، کئی کھانے، یہ اسراف ہے. اس کو حضور نے منع کیا، ناپسند کیا، سختی سے ناپسند کیا. بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر روٹی میں گھی لگا ہوا ہو تو پھر سالن کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا سالن اس کے اندر موجود ہے. گھی جو اس میں لگا ہوا وہ کافی ہے. آپ اس کو حلق سے اتارنے کے لیے بڑی آسانی کے ساتھ نرم ہو جاتی ہے روٹی. سالن کی ضرورت یہی ہوتی ہے نا. تو اس حوالے سے اس میں جو ہے اسراف نہ ہو، اور تبذیر جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. نمود و نمائش کے لیے، دکھاوے کے لیے، اپنی دولت کا اظہار کرنے کے لیے اور مال خرچ کرنا جہاں کوئی ضرورت نہیں. بچی کی شادی ہے تو کوٹھی پوری بقع نور بنی ہوئی ہے، بجلی خرچ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، اس کے اوپر کتنا خرچ ہو رہا ہے، کائے کے لیے؟ یہ سب نمائش، نمود. اور اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے کہ اسی کوٹھی کے اندر کوئی باورچی ہوگا، کوئی جو ہے وہ ان کا شوفر ہوگا، کوئی چوکیدار ہوگا،
ان کی بچیاں جو ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بوڑھی ہو رہی ہوں گھر میں بیٹھی ہوئی، اور ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو سکتے کہ کوئی بنیادی ضرورت کی چیزیں بھی فراہم نہیں ہے، ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی سیٹھ صاحب کے لیے، یا یہ کہ نفرت پیدا ہوگی، نفرت اور غصہ۔ اسی لیے پھر جب کے زمانے میں سرخ جھنڈے بہت لاہور کی سڑکوں پہ نظر آئے تھے تو دولت مند لوگوں کو بڑا خوف ہو گیا تھا کہ یہ لوگ جو ہے یہ ہمارے پیٹ چاک کریں گے، ہمارے پیٹ پھاڑیں گے۔ یہ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اسی لیے کہا گیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں، یہ بھی ہمارے منتخب نصاب میں درس آ جائے گا کہ یہ جو نمود و نمائش کے لیے دولت اڑانے والے لوگ ہیں یہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور یقیناً شیطان جو ہے وہ اپنے پروردگار کے لیے، اپنے مالک اور رب کے حق میں بہت ہی ناشکرا تھا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ اس کے کیا معنی ہے؟ آواز کا پست رکھنا، ایک تو یہ کہ عام گفتگو میں بھی خام خواہ انسان زیادہ بلند آواز سے نہ بولے بلکہ دھیمے انداز میں گفتگو کی جائے، لیکن ایک خاص موقع ہوتا ہے، آپ کا کسی سے کوئی آرگومنٹ ہو رہا ہے، کوئی بحث ہے، کوئی حجت بازی ہو رہی ہے، اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ دلیل کے اعتبار سے کمزور پڑ گئے ہیں تو آپ اپنی آواز بلند کر دیتے ہیں، یعنی یہ کہ دلیل کے اندر جو کمی پڑ گئی ہے اسے کمپنسیٹ کرتے ہیں کہ آواز کا والیوم بڑھا دیا۔ یہ در حقیقت شے ہے جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ خواب کا بلند آوازی کے ذریعے سے کسی کو مرغوب کرنے کی کوشش کرنا یہ غلط ہے۔ آپ جو ہے اپنی بات کے وزن کے اعتبار سے، وہ اگر عقلی اعتبار سے وزندار بات ہے تو اس سے منوائیے، اس کے دلیل کے اعتبار سے، ورنہ یہ ہے کہ ہر حال میں پست آواز رکھنا بھی اچھا نہیں ہے۔ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں، مثلا یہ کہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہے کہ حضور کے طرز عمل کے بعد تو کسی چیز کو کوسچن نہیں کیا جا سکتا، حضور جب خطبہ دیتے تھے، اب آپ کے علم میں ہے کہ دو طرح کے مقررین ہوتے ہیں، ایک مقرر وہ ہے جو لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں، بڑے دھیمے دھیمے انداز میں بات چل رہی ہے، مربوط ہے، مسلسل، ایک ہے جو ذرا جوش کے انداز میں جسے ہم خطابت کہتے ہیں، اوریشن، اوریٹری، ایک ہے لیکچر، ایک ہے اوریٹری۔ تو حضور کا خطاب جو تھا وہ اوریٹری کی نوعیت کا تھا، اور حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے عن جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان سے یہ دو طرق سے مروی ہے یہ روایت کہ نبی اکرم جب خطبہ دیتے تھے، اذا خطب احمرت عیناہ، تو آپ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، وعلا صوتہ، اور آپ کی آواز بہت بلند ہو جاتی تھی، واشتد غضبہ، اور آپ غضبناک ہو جاتے تھے، حتیٰ کانہ منذر جیش، ایسا ہوتا تھا جیسے کہ کسی لشکر کو پھر ڈرایا جا رہا ہے، یقول صبحکم ومساکم، کہ دیکھو تمہارا دشمن یا تو صبح تم پر چھاپا مارے گا یا شام کو تم پر چھاپا مارے گا۔ تو جس طریقے سے کہ اسے ڈرایا جاتا ہے اور خبردار کیا جاتا ہے اور جوش کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ، تو حضور کا جو انداز ہے وہ در حقیقت خطابت کا یہ تھا۔ اس پہلو سے یہ ہے کہ یہ چیز مستقل نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ عام طور پر بلند آوازی کو اپنا وصف بنا لینا، تو اس کے بعد جو فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ اب یہ بھی دیکھیے قرآن مجید کا ایک خاص انداز ہے، اسی رکوع میں ہم نے منکر اور معروف یہ دو اصطلاحیں دیکھی، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اس منکر سے انکر کا لفظ یہاں آ گیا، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ بلند تو بڑی ہوتی ہے، ڈھیچو ڈھیچو جب وہ کرتا ہے تو، لیکن یہ کہ کسی بھی انسان کو وہ اچھی لگتی ہے آواز، کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ تو آواز کی محض بلندی جو ہے اس کا حسن نہیں ہے، جہاں بلندی کی ضرورت ہو وہاں پر ہو، لیکن یہ کہ عام طور پر گفتگو میں آواز جو ہے وہ پست رہے، اور یہ ہے کہ انسان گفتگو کرے تو اپنے دلیل پر، اپنے موقف کے عقلی طور پر مضبوط ہونے پر اپنا جو ہے وہ انحصار اور دار و مدار رکھے، نہ کہ آواز کی بلندی پر۔ بہرحال یہ جو دو آیتیں ہیں آخر کی اس رکوع کی، ان میں تواضع اور تکبر کا ازالہ، تواضع جو انسان میں پیدا ہوتی ہے وہ اس سے، اس کا عملی میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں، انسان اپنے عیبوں پر نگاہ رکھے،
اپنی